توجہ کیجیے گا، بڑی نزاکت ہے، بہت ہی احتیاط کے ساتھ بولنا چاہتا ہوں تاکہ مقصد واضح ہو جائے۔ انبیاء اگر ذریعہ مخلوق کو نہ بناتے معرفت توحید کا تو بے معرفت رہ جاتے، اور اگر آل محمد اہل بیت طاہرین اللہ کی معرفت کے لیے خود اللہ کو واسطہ نہ بناتے تو یہاں بھی بے معرفت، نہ ان کا قصور ہے نہ ان کا قصور ہے۔ توجہ کیجیے گا، نہ ان کا قصور ہے نہ ان کا قصور ہے، سمجھنے کا قصور ہے۔ اس لیے کہ جب انبیاء آئے تو چاند تھا، انبیاء تھے، انبیاء آئے، سورج تھا، انبیاء آئے، ستارے تھے، تو جو چیزیں تھی انہوں نے ان کو ذریعہ توحید بنایا، ذریعہ معرفت الہی قرار دیا۔ مگر جب آل محمد کو اللہ نے پیدا کیا تو نہ چاند تھا، نہ ستارے تھے، نہ مہتاب تھا، نہ آسمان تھا، نہ زمین تھی، نہ ہوائیں تھی، نہ قندیلیں تھی، تو ہم ذریعہ کسے بناتے؟ اللہ سے کہا پروردگار ہم نے تجھ کو تیرے ذریعے سے پہچانا۔ اب اگر یہاں تک اذہان عالیہ متوجہ ہو گئے تو پھر پہچانے کہ امام سجاد کا مرتبہ کس منزل کے اوپر ہے جب انبیاء تقابل نہ کر سکے امام سجاد کا۔ بس سلوات پڑھیں باوجہ بولیں محمد اللہ نے گفٹ دیا، تحفہ دیا، انبیاء تم نے یہ ذریعہ بنایا معرفت کے ذریعے سے، مگر آل محمد تم نے ذریعہ مجھے بنایا تو صحیح ساری مخلوق کو تمہارے تابع میں نے کر دیا۔ اب ان کے اوپر حکومت تمہاری ہوگی، جب تم چاہو گے ستارہ تمہاری ڈیوڑی پہ سجدہ ریز ہوگا، جب اشارہ کرو گے چاند دو ٹکڑے ہو جائے گا، انگلی کا اشارہ کرو گے سورج پلٹتا ہوا نظر آئے گا۔ محمد والے محمد ہمارے زین العابدین علیہ السلام کی معرفت کے ڈوبے ہوئے جملے، بِکَ عَرَفْتُکَ وَأَنْتَ دَلَلْتَنِی عَلَیک، اے میرے رب میں نے تجھے پہچان لیا صرف تجھ کو تیری وجہ سے۔ کمال کی معرفت کا وہ ذریعہ علی اول نے معرفت کے لیے نہج البلاغہ کا خطبہ اور علی ثانی کا صحیفہ کاملہ، بڑی عجیب منزلیں، اور جس قوم کے پاس یہ خزانہ ہو، قرآن کے بعد نہج البلاغہ، قرآن کے بعد صحیفہ کاملہ، زبور آل محمد، انجیل اہل بیت، اس سے زیادہ غنی کوئی قوم ہو سکتی؟ اس کا کوئی تقابل دنیا میں کوئی کر سکتا ہے؟ یقین مانیں، میں آپ کو اس مجلس حسین کی قسم دے رہا ہوں، چوتھے امام سے منسوب یہ مجلس ہے، آپ دنیا کے کسی بھی فلسفی منطقی کو، بہت ہی بہترین سائنس والا ہو، بہت ہی بہترین پڑھا لکھا ہو، چوتھے امام کی یہ صحیفہ کاملہ گفٹ دیں، تحفے میں تھے اس کو پڑھنے کے لیے۔ میرا خود کا تجربہ ہے، کینیا میں نیروبی کے اندر ہم نے چرچوں میں جانے کے بعد صحیفہ کاملہ کو ہم نے دیا اور ان سے گزارش کی کہ صرف آپ جتنا ممکن ہو سکے ایک آیت دعا کو آپ پڑھ لیں، اور انشاءاللہ اگلے مہینے ہماری آپ کی ملاقات ہوگی، اس کے اوپر ڈسکس ہوگی۔ آپ یقین مانیں جو اس کے نتائج ہم نے دیکھے ہیں وہ خود یہ کہنے پر مجبور ہو گئے یہ کسی بندے کا کلام تو نہیں لگتا، یہ جملے یہ کسی بندے کا کلام نہیں لگتا۔ اور آپ یقین مانیں اس کا جو نتیجہ ہے وہ یہ ہے کہ میں یہ دعویٰ نہیں کر رہا ہوں کہ صحیفہ کاملہ نے انہیں مسلمان بنا دیا، مگر اتنا دعویٰ ضرور ہے کہ کرسچن نہیں رہا۔ صلوات پڑھ دیں محمد آل محمد۔ زندہ معجزہ ہے جس کو آپ صحیفہ کاملہ پڑھنے کے لیے تحفے میں دیں، یہ کام کریں۔ چونکہ چوتھے امام کی مجلس ہے اس لیے میں آپ کے اذہان عالیہ کو متوجہ کر رہا ہوں، صحیفہ کاملہ کو خود بھی پڑھیں، استعمال میں لائیں، باقاعدہ روزمرہ کی زندگی میں ہر دعا، ہر طرح کا طریقہ امام سجاد علیہ السلام نے نقل فرمایا ہے اس کے اندر، اور یہی وہ تبلیغ دین الہی تھی کہ جس کو آنسوؤں کی دھار کے اوپر امام سجاد علیہ السلام نے پہلے دلوں کو پگھلایا اور پھر صحیفہ کاملہ کی چوٹ لگائی۔ یہ ہے وہ تبلیغ کا بہترین ذریعہ جو امام سجاد علیہ السلام نے انجام دیا ہے۔ بس ختم کیا میں نے زحمت کو کہ امام زین العابدین علیہ السلام کی تمام وہ کوششیں اسی طرح سے تھی جیسے آپ کے آباء و اجداد کی تھی۔ اور یہ جملہ کہہ کر میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں کہ میرے آقا
اب عبداللہ حسین مجھے معاف فرمائیں گے، اس لیے کہ جب دین کے اوپر وقت آیا اور جب آپ نے قیام فرمایا تو کم از کم قیام کے وقت آپ کو 72 مل گئے. قیام کرتے وقت آپ کو 72 مل گئے، مگر جب میرا چوتھا امام، اب یہاں کوئی افراد نہیں جنہیں گنا جائے، چند بیویاں اور چند بچے، یہ آسان نہیں ہے. بس آپ متوجہ ہو گئے، اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم آل محمد. پروردگار جتنے بھی پریشان ہیں مشکل کشائی کے صدقے میں ان کی مشکل کشائی ہے. بس یہ جملہ کہہ کے میں آگے بڑھ رہا ہوں، جو بے اولاد ہیں سفارش کرتے ہیں یا اللہ انہیں اولاد صالح عطا فرما، اور جن کے پاس اولاد ہے ان کو نیک تربیت عطا فرما. آنکھوں میں آنسو ہو دعا مستجاب ہوتی ہے. ایک جملہ مصائب کے لیے کہتا ہوں متوجہ کرنے کے لیے. کربلا میں شہید ہو جانا آسان تھا، کربلا میں شہید ہو جانا آسان تھا، زندہ رہنا مشکل. یہ کوئی پوچھے تو سجاد کے دل سے پوچھے یا زینب کے دل سے پوچھے. ہائے سجاد، ہائے زینب، کس طرح سے زندہ رہ گئے. اللہ اکبر. خیام سے تیار ہو کر میدان میں جانا، دشمنوں سے مقابلہ کرنا، تیروں سے زخمی ہو کر گھوڑے سے گر جانا آسان ہے، مگر اس منظر کو سامنے دیکھ کر زندہ رہ جانا. لاش پر خود گھوڑے دوڑیں، پامال سمے اسپا ہو جائے، لاش ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، یہ آسان ہے، مگر لاش کو ٹکڑے ٹکڑے ہو کر دیکھنا، پھر زندہ رہنا مشکل ہے. خیام میں آگ کا لگنا، چادروں کا پھکنا، زیورات کا چھن جانا، لیکن اس منظر کو پھوپھی اور بہن اور ماں کو برہنہ سر دیکھنا بلوائے عام بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے. انسان کتنا ہی ضعیف و ناتواں کیوں نہ ہو، مگر گھر میں ناموس کے لیے بڑا غیرت مند ہوتا ہے، ہر چیز برداشت کر سکتا ہے، مگر جب بہن کی باری آ جائے، ماں کی باری آ جائے، پھوپھی کی باری آ جائے تو کمزور سے کمزور بھی بہادر ہو جاتا ہے. ہائے سجاد، کیسے عرض کروں کہ جب سجاد ہی کے سامنے ننھی سی بہن سکینہ بچی زمین پہ گرے، دامن کو جھاڑ کے کھڑی ہو، آواز میں فرات کا رخ کر کے چچا عباس، بڑا مشکل ہے. ہاں، اسی لیے سید سجاد سے بار بار جب پوچھا مولا اتنا بتائیں کربلا سے لے کے کوفہ، کوفے سے لے کے شام تک سب سے زیادہ مصائب کہاں پڑے، تو مولا نے 3 مرتبہ کہا الشام الشام الشام، اور پھر مولا نے مرثیہ پڑھنا شروع کر دیا. اقاد ذلیلا فی دمشق کاننی من الزنج عبد غاب عنہ نصیر، مجھے اس طرح سے ذلیل اور رسوا کیا گیا. اللہ یہ سید سجاد ہی کہہ سکتے ہیں. اقاد ذلیلا فی دمشق کاننی من الزنج عبد غاب عنہ نصیر. سید سجاد تعارف کرا رہے ہیں، خطبہ دے رہے ہیں، بس بہت جلدی آپ کی ذات کو تمام کرنا چاہتا ہوں. خطبہ دے رہے ہیں، موقع ملا بڑی مشکل سے. امام ہاتھ بندھے ہوئے، گلے میں توقے خاردار، پاؤں میں بیڑیاں، کس طرح سے زنجیروں کو سنبھالا. ابھی آپ مرثیہ سماعت فرما رہے تھے کہ اتنے سفر کیے کہ زنجیریں گھس گئی آدھی. بڑا کمال کر دیا، مصائب کا بڑا ہی عمدہ رخ ہے. زنجیروں کو سنبھالتے
میں نے جو روایتیں پڑھی ہیں مالی السبتین ہو یا ریاض القدس ہو یا جتنے بھی مسائل کی کتابیں، ایک جملہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ میں نے جس کتاب میں پڑھا یہ عجیب منظر دیکھا کہ سکینہ چھوٹی سی جو بہن تھی اس کو سب سے زیادہ جناب سید سجاد کی فکر تھی. اللہ رکھے بھائی اور بہن کی محبت قیامت کی ہوتی. آپ کی بھی بہنیں ہوں گی، اللہ انہیں سلامتی دے، اور بہنوں کے لیے کہہ رہا ہوں ان کے بھائیوں کو اللہ سلامت رکھے. سید سجاد کو بار بار دیکھتی تھی بہن، جیسے موقع ملے کہیں بھی راستے میں کہیں پانی اگر ملتا تھا تو خود نہیں پیتی تھی، پانی کو لے کے بھائی کے پاس آتی تھی، بھیا سجاد ذرا پانی تو پھیلا. بھیا سجاد تیری بیڑیاں بہت گرم ہو گئی، ان پہ پانی ڈال. تعارف کی منزل آئی تو سید سجاد کھڑے ہوئے اور بڑا عجیب جملہ کر، جو مجھے پہچانتا ہے وہ پہچانتا ہے، جو مجھے نہیں پہچانتا وہ پہچان لے. انا علی ابن الحسین انا ابن خدیجة الكبرى انا ابن فاطمة الزهراء سیدۃ النساء العالمین انا ابن حسین بن علی. اس کے بعد فرماتے بڑا عجیب جملہ، جو مجھے پہچانتا ہے پہچانتا ہے، جو نہیں پہچانتا وہ پہچانے. میں علی ہوں، حسین کا بیٹا ہوں، میں فاطمہ زہرا کا بیٹا ہوں، میں خدیجہ کا بیٹا ہوں، میں تمہارے رسول کا بیٹا ہوں. یہ تعارف کراتے کراتے کہتے میں اس کا بیٹا ہوں جو آخری وقت تک جس کے حلق میں ایک قطرہ آب نہ گیا، اس عطشان کا بیٹا ہوں، عطشان کا بیٹا. میں اس کا بیٹا ہوں جس کی لاش کو میں خود چھوڑ کر آیا بے گوروں پر. میں اس کا بیٹا ہوں جسے گناہ کر تم لوگوں نے دھوکے سے مار ڈالا. اور یہ کہہ کے اب جو مسائل پڑھنا شروع کیے چیخیں لگ گئی لوگوں. مؤذن کو کھڑا کر دیا، اللہ اکبر، اذان دے. امام کے خطبے کو روکا، گواہی دی، میں بھی گواہی دیتا ہوں اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں بھی گواہی دیتا ہوں وحدہ لا شریک وہ ہے. بس جیسے ہی اس نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، بس میرے مولا نے ایک مرتبہ آواز دی، مؤذن جس کا تو نام نامی لے رہا ہے اسی رسول اللہ کی قسم چپ ہو جا. اور ایک مرتبہ آواز تھی، مجمع میں سکوت طاری ہوا. اور ایک مرتبہ اب اس ملعون کی طرف خطاب کر کے مولا سجاد فرماتے ہیں اتنا بتا جس کا نام اذان میں لیا گیا وہ تیرا جد ہے یا میرا جد. اگر تو اپنے سے متعلق کرتا ہے تو تو جھوٹا، تیرا باپ جھوٹا، اور اگر مجھ سے متعلق کرتا ہے تو یہ بتا انہیں کی ناموس کو بلوائے آپ میں پردہ. اللہ اکبر، اجرکم اللہ. اللہ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے. جناب سکینہ رونے لگی، باپ کو خواب میں دیکھا، بہن کرنے لگی لیجئے نسخہ بھیج دیا. کبھی کوئی بیمار ہوتا ہے، مصائب کی گھڑی ہوتی ہے تو اس کے لیے دوا کا انتظام ہوتا ہے. یہاں کون سا انتظام ہے دوا کا؟ سکینہ کے سامنے باپ کا کٹا ہوا سر بھیج دیا، اور اس کے بعد ظالم کا حکم آیا، آواز دی سجاد اب تمہاری بہن تمہارے ساتھ نہیں رہے گی، ایک خانے میں ایک جگہ نہیں رہے گی، اب ہم الگ زندان میں الگ سے. سید سجاد لے کر چلے چھوٹی بچی، 4 سالہ بچی، نہ جانے کس عالم میں کیسے اٹھایا مجھے نہیں معلوم، کون سی اعجازی کیفیت تھی.